صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اعمال کیے جائیں وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے تو اس کا شمار عبادت میں ہوگا۔ مثلا ہم روز سوتے ہیں، لیکن اگر ہمارا یہ سونا اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے تو یہ سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ ہم روز کھاتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھائیں گے تو یہ کھانا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ روز پیشاب پیخانے جاتے ہیں بیت الخلا ٹوائلٹ میں، لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ٹوائلٹ میں داخل ہوں اور وہاں سے نکلیں اور آپ کے طریقے پر پیشاب پیخانہ کریں تو اس کا بھی شمار عبادت میں کیا جائے گا۔ غرض 24 گھنٹے کی زندگی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو گزارے گا وہ عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ ہر مسلمان مرد عورت کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں سونے کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ ہم لوگ جب رات کو سویا کریں تو کس طرح سویا کریں۔ غور سے سنیے اور اس چیز کی معلومات علماء سے کیا کریں، دینی کتابوں کے ذریعے سے معلومات حاصل کیا کریں کہ اللہ کے نبی اس کام کو کیسے کرتے تھے۔ کسی بھی چیز کے کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کیا کریں۔ تو سونے کے عادات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو وضو کر کے سوتے تھے، اس لیے ہمیں بھی باوضو سونا چاہیے۔ کتنا وقت لگے گا؟ نبی کی ایک سنت جو زندہ کرے گا، ایسے فتنے فساد کے زمانے میں جب لوگ سنتوں کو ترک کر رہے ہوں گے، 100 شہیدوں کا 100 اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم بستر پر سونے کے لیے جائیں تو وضو کر لیا کریں، وضو کر کے سویا کریں، باوضو سوئیں، اور بستر کو 3 بار جھاڑا کریں، سنت زندہ کریں، کسی کپڑے سے جھاڑ دیں، چادر کو جھٹک دیں، اگر بڑی چادر ہے تو کسی کپڑے سے جھاڑ دیں، ایک سنت زندہ ہو جائے گی۔ پتہ چلا اس پہ کوئی چیٹی چل رہی ہے، کوئی کیڑا ہے، تم جا کر ایسے بستر پر لیٹ گئے، اب اس نے تم کو کاٹ لیا، تمہیں تکلیف پہنچی۔ ایک سنت کے چھوڑنے پر کتنے نقصانات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ وضو کر کے سونا سنت ہے، اور پھر بستر کو جھاڑ دیں، کسی کپڑے سے جھاڑ دیں، یہ سنت ہے۔ اور جب بستر پر لیٹیں تو داہنی کروٹ کر کے لیٹیں، داہنا ہاتھ گال کے نیچے کر کے اور بائیں ہاتھ کو کولے پہ رکھ کر کے قبلے کی جانب منہ کر کے سوئیں۔ یہ بہتر ہے۔ تو داہنا ہاتھ سر کے نیچے کر کے سوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سویا کرتے تھے، داہنی کروٹ پر ہم لیٹیں اور اپنے گال کے نیچے داہنا ہاتھ رکھیں ایسے، اور پھر دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ دعا یاد کر لیں، اللہم بسمک اموت و احیا،
اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، یہ دعا پڑھ کر کے سویا کریں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھ لیں، آمن رسول سے آخر تک۔ یہ ایک معمول بنا لیں، اس میں ہماری حفاظت ہے۔ اور تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، بستر پر لیٹے لیٹے پڑھ لیا کریں۔ اور چاروں قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں تک ہو سکے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیں، چاروں قل پڑھ کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیں اور 3 مرتبہ ایسا کریں۔ اور سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی ضرور پڑھ لیا کریں، سورہ ملک۔ جس کو نہیں آتا وہ بات علیحدہ ہے، لیکن جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ اس کو پڑھ لے، روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، پھر نماز میں بھی پڑھ لیا کریں۔ اور جب سو کر اٹھیں تو آنکھوں کا خمار دور کریں دونوں ہاتھوں سے اور دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگا لیں، یہ سنت ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائیں یہ سب حدیثوں میں آئی ہیں۔ اور رات میں جب سوئیں تو تہجد کی نیت بھی کر لیں، اگر سو گئے تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا۔ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں تاکہ صبح آسانی کے ساتھ نماز میں اٹھ سکیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں۔ ہم جب دیر میں سوئیں گے تو ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، اور کھل بھی گئی تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہے گا، وہ سکون وہ راحت نہیں رہے گی جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس لیے راتوں میں جلدی سویا کریں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اور جب صبح اٹھیں تو ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، کیونکہ رات میں نیند کی حالت میں یہ ہاتھ جس میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہو۔ اور بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں کمرے کا، اور بسم اللہ کر کے لائٹ بھی بند کریں، شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو تاکہ شیطان باہر آ جائے، گھر میں نہ آ سکے اور ہماری زندگی سکون سے گزر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں، تاکہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچے اور ان کا بھی یہ عمل عبادت میں شمار ہو جائے اور اس کا ذریعہ آپ بن جائیں۔ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔